السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ کو اس سال بھی 30واں روزہ عنایت فرمایا، اور 30واں روزہ بھی معمولی روزہ نہیں بلکہ جمعہ کا دن، جمعہ کا روزہ عطا فرمایا۔ الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور جمعہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن روزے کی فضیلت کی وجہ سے اور رمضان مبارک کی فضیلت کی وجہ سے آج کا دن ساری امت کے لیے بطور انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ ورنہ 29 بھی روزے ہوتے، سعودیہ میں 29 ہو گئے، انڈونیشیا ملیشیا میں 29 ہو گئے، ہانگ کانگ میں 29 ہوئے، امریکہ اور انگلینڈ میں 29 ہوئے، لیکن اللہ نے بر صغیر میں 30 روزے دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس لیے کہ ایک روزہ باقی عمر کے تمام روزے جو بغیر رمضان کے ہوں ان سب پر بھاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا اور پھر اس کے بدلے ساری عمر روزے رکھتے رہنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کی ساعتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، آسمان سے فرشتوں کی آمد، جبرائیل علیہ السلام کی آمد، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے اس دنیا پر نظر کرم فرماتے ہیں، تو وہ دیگر دنوں میں، دیگر ایام میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آج کا روزہ اللہ نے عطا فرمایا، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان مبارک کے روزے ہر آدمی رکھتا ہے، اور بھائی جس کو توفیق نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دے، جو روزے نہیں رکھتا اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں دعوت میں گئے، اس زمانے میں 90% لوگ تہجد پڑھتے تھے، تو رات میں کھانا کھایا اور شیخ سعدی اور ان کے بیٹے نماز میں مشغول ہو گئے، نفل عبادت میں، اور کچھ لوگ دور سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے۔
بیٹے نے کہا ابا جان دیکھو کھا پی کر کس طرح مست ہو کر سو گئے، ان کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کرے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا بیٹے ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے، برائی مت کرو، تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اب خوش رہو یا ان کے لیے دعا کرو اللہ کو توفیق دے۔ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سارے رمضان سنا اور ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ آدمی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کپڑا خرچ کرتا ہے، دواؤں کے لیے کسی بیمار کا علاج کراتا ہے، جی والدین کی خدمت کرتا ہے، دوستوں کی رشتہ داروں کی خدمت کرتا ہے، قیدیوں کی خدمت کرتا ہے، مسافرین کی خدمت کرتا ہے، مظلوموں کی فریاد رسی سنتا ہے، ان سب کا ثواب فرشتہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی فرشتے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ روزے کا بدلہ لکھے۔ اتنی عام چیز، اور انڈیا نے بنگلور پر تو اللہ نے کرم فرما رکھا ہے، انگلینڈ میں 21 گھنٹے کا روزہ ہے، اور نیوزی لینڈ یا کون سا ایک ملک ہے وہاں 22 گھنٹے کا روزہ ہے، اور صرف 2 گھنٹے کی رات ہے۔ اور دور کہاں جاتے ہیں؟ یہی چلے جائیے آپ، تمل ناڈو چلے جائیں، بلاری چلے جائیں، ہمارا علاقہ ہے، اور پھر آگے دہلی چلے جائیں، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، اور اتنی سخت گرمی کہ 44, 45, 46 ڈگری تک گرمی ہے۔ آدمی بھوک سے نہیں بلکہ پیاس سے بلبلا جاتا ہے۔ اتنی حالت، اتنی اچھی حالت میں، اتنے اچھے موسم میں بھی اگر واقعی کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ بد نصیب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 عبادات کو خاص کر دیا، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ تراویح کو اللہ نے خاص کر دیا، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں، ہر غریب، ہر امیر، ہر آدمی، ہر مومن، ہر مسلمان تراویح پڑھ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے کے لیے خاص ہے تو ہمیشہ ہی، لیکن یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے عرش سے سدرۃ المنتہا پر اور سدرۃ المنتہا سے آسمان دنیا پر حضرت جبرائیل کے سپرد فرمایا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے توفیق دی وہ اس مہینے میں 20 قرآن ختم کرتے ہیں۔ پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے، بوڑھے آدمی، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب دعا کریں میری صحت اچھی نہیں ہے، اس سال مجھ سے صرف پورے رمضان میں 20 پر 8 قرآن ختم ہوئے ہیں، 20 پر 8 قرآن، ایسے بھی اللہ والے۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، حضرت مولانا ابو سعود صاحب بانی دارالعلوم سبیل الرشاد سے ایک مرتبہ میں ملاقات کے لیے گیا تو ایسے ہی ذکر آیا تو حضرت نے فرمایا بھائی جب جان تھی جسم میں تو 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہو تو 7 دن میں قرآن پڑھتا۔ یہ اللہ والے ایسے ہی نہیں بنتے ہیں، اللہ کے نزدیک انہوں نے کلام اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو گلے لگایا، دل میں اتارا، ان احکامات سے محبت کی تو اللہ نے ان کو اپنا بنا دیا۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائیوں،
کہ ہم اپنے گھروں میں ہر چیز کی پڑتال کرتے ہیں، پورا چیز کہاں رکھی ہے، پورا چیز گھر میں آئی تھی وہ صحیح ہے یا نہیں، وہ خراب تو نہیں ہوئی، یا خرچ ہو گئی تو کیا ہوا، جی کپڑے بنا کر دیے تھے تو کیا ہوا، جی مال بنا کر دیے تھے تو کیا ہوا. ہر چیز کی پڑتال، ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹے آج تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے، آج تم نے کتنی حدیث پڑھی ہے، یا آج تم نے کتنی نفل نماز پڑھی ہے. ہم جب اس چیز کو اپنے گھروں میں زندہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو یہی ارشاد فرماتے، اے عائشہ آج تم نے کیا عمل کیا، اے حفصہ آج تم نے کون سا عمل کیا. بار بار ہر اہلیہ سے، ہر بیوی سے پوچھتے کہ آج تم نے کون سا عمل کیا. لیکن ہم دنیاوی معاملات میں ضرور پوچھتے ہیں، دینی معاملات میں جو ہے ہماری زبان بہت کم اٹھتی ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر کم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو تراویح کے لیے اور تلاوت کے لیے اور اس کے بعد پھر راتوں میں تہجد کے لیے اور روزے کی حالت میں ذکر و اذکار خرافات سے اپنی زبان کو پاک رکھنے کے لیے تاکید فرمائی. اہل ثروت جو ہیں ان کے لیے زکات کا حکم فرمایا، آپ پر زکات واجب ہے تو زکات دے دو. رمضان مبارک میں اس لیے زکات دی جاتی ہے کہ اس میں 70 درجے ثواب ملتا ہے، 1 روپے کا 70 روپے کے برابر. اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو 700 درجے تک لکھا ہے. تو جن حضرات پر زکات واجب ہے وہ رمضان میں زکات ادا کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، جن لوگوں پر زکات واجب ہے اور وہ زکات نہیں دیتے، کل قیامت کے دن ان کو زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے اور ان کے مالوں کو اژدہا بنا کر ان کے گلے میں لپٹ دیا جائے گا. وہ مال کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جو دنیا میں تجھے عزیز تھا اور تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. زکات باقاعدہ ادا کرنی چاہیے، چاہے وہ 10 روپے ہی نکلے، اس لیے کہ زکات سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ضروری چیز یہ ہے کہ آخری عشرے میں جو یہ عشرہ چل رہا تھا اور آج ختم ہو رہا ہے، اس عشرے میں اور اس آخری دن میں اللہ کی عبادت کر کے جتنا چاہے کما لے آدمی. یہ جو رات آج چاند رات کہلاتی ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس رات میں عبادت کرنے سے، جاگنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور دوسری ایک روایت ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک اس سال کے اور ایک اگلے سال کے. اس لیے اس رات میں بھی ہمیں کھا پی کر سونا نہیں چاہیے، بلکہ اس رات میں بھی جاگنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ اعتکاف میں بیٹھے، پوری امت کی طرف سے، پورے محلے کی طرف سے انہوں نے ایک فریضہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی بیٹھنے والے، اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے. یہ بھی رمضان مبارک کا ایک خاص عمل ہے. لیکن جب قرآن کریم 27ویں میں ختم ہو گیا تو گویا اب رمضان رخصت ہو رہا. اب رہ گئے 2 عمل. ایک عمل ہے صدقہ فطر اور دوسرا عمل ہے نماز عید الفطر. صدقہ فطر کیا ہے؟ جو کمی ہماری روزوں میں، نمازوں میں، تلاوت قرآن میں رہ گئی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے
صدقہ عید الفطر اللہ نے رکھا ہے۔ آپ نے پورے رمضان روزے رکھے، تراویح پڑھی اور قرآن کریم کی تلاوت کی، لیکن آدمی تو آدمی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ اس سال صدقہ فطر جو ہے وہ 60 پر 5 روپے رکھا گیا ہے۔ دہلی میں 90 روپے ہے، یو پی اور بہار میں 55 روپے ہے، اور سعودی عرب میں 25 ریال ہے، اور دبئی میں 20 ریال 20 درہم، اور دوسرے ممالک میں وہاں کے اعتبار سے جو بھی رکھا ہے۔ بہرحال یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ فطر کی قیمت طے کریں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ احسان نہیں ہے کسی پر، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم سے صدقہ فطر وصول کر رہے ہیں۔ صدقہ فطر کا دینا اللہ کے نزدیک بہت اونچا عمل ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کے روزوں کی تراویح کی خامیاں دور ہو جائیں ان کی برکت سے، اور جو غربا اور مساکین، یتامہ اور مستحق حضرات ہیں ان تک آپ کا فدیہ، آپ کا صدقہ فطر پہنچے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی نے دے دیا تو بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جتنے بھی آدمی ہیں سب کی طرف سے 60 پر 5 روپے 60 پر 5 روپے دینا۔ آج ہی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی تو اس کا بھی صدقہ فطر 60 پر 5 روپے ہی ہے۔ صدقہ فطر کے لوگوں کو دینا چاہیے جن کے گھروں میں 5,000 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک کا اثاثہ موجود ہو، ایسے لوگ صدقہ فطر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ 5-10,000 روپے کا سامان تو آج کہیں بھی مل جائے گا۔ جو آدمی 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا رہا ہے اس پر صدقہ فطر ہے، یا گھر میں 2-4 ہزار روپے کا سامان پڑا ہوا ہے بیکار، اس پر بھی صدقہ فطر ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں، یہاں پر صدقہ فطر کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ درمیان رمضان میں صدقہ دے دیتے ہیں، ان کا صدقہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد صدقہ فطر کا حکم دیتے تھے، اور یہ 28، 29 اور 30ویں روزے کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں اور مقری قرآن بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، وہ 28ویں روزے سے صدقہ فطر دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو جیسے آج 30واں روزہ ہے، آج سے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مساکین کو دینا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مدارس جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہے، ان مدارس میں بھی صدقہ فطر کا دینا بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کا پیسہ علم دین کی اشاعت پر خرچ ہوگا، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے پر خرچ ہوگا۔ اس لیے مدارس میں بھی دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو بڑھایا ہے اور سود کو گھٹایا ہے۔ صدقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کرام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر فرمائیں گے کہ موسیٰ، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ پھر فرمائیں گے کہ موسیٰ، میں بیمار تھا، تو نے میرا علاج نہیں کرایا۔ فرمائیں گے کہ موسیٰ، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ غرض ہر ایک کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، آپ تو سب کا پیٹ بھرنے والے ہیں، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ آپ
آپ تو سب کی پیاس بجھانے والے ہیں، آپ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ آپ تو سب کا صدر ڈھانپنے والے ہیں، آپ کیسے ننگے رہ سکتے ہیں؟ ہر چیز آپ کے دست قدرت میں ہے، بیماری اور شفا کے تو مالک آپ ہیں، بھلا آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میرا پورا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی دیکھ بھال کرتا تو گویا وہ ایسا ہی تھا جیسے میری دیکھ بھال۔ میرا بڑا بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پانی پلا دیتے تو گویا وہ ایسا ہی تھا جیسے مجھے پانی پلا۔ میرا بڑا بندہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلا دیتے تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلایا۔ تو اللہ کے نزدیک کسی انسان کی ضرورت کی تکمیل یہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ عبادت یقیناً پسند ہے، لیکن عبادت پر اللہ نے خدمت کو زیادہ مقدم رکھا۔ خدمت سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ عبادت سے نہیں۔ یقیناً کچھ عبادت بھی ہو، کچھ خدمت بھی ہو، اور روزہ اور رمضان میں خدمت بہت ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے خدمت ہے، صدقات کے ذریعے خدمت ہے، افطاری کے ذریعے خدمت ہے، سحری کے ذریعے خدمت ہے جی۔ اور بھائی کوئی اپنے دروازے پر آ گیا تو اس کو 5-10 روپے دے دی، یہ خدمت ہے۔ رشتے داروں کو جو ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کو راشن دلوایا، کپڑے دلوائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا، یہ بھی سب خدمت خلق ہے۔ اللہ نے تمام راستوں کو کھلا رکھا ہے۔ اگر ہم ان راستوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر خرچ کریں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا ہے جیسا کہ گویا انہوں نے مجھ پر خرچ کیا، اور مجھ پر خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو ہمیں قرض دے اور پھر ہم اس قرض کو زیادہ لوٹا کر واپس کریں۔ صحابہ کرام کی یہاں یہی بات تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو حضور علیہ السلام نے مواخات کرائی تھی۔ مواخات کا مطلب ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر دونوں کو بھائی بنایا تھا۔ ایک انصاری ایک مہاجر دونوں کو ملا کر بھائی۔ اور انصار بھی کیسے؟ اللہ اکبر، قیامت تک جو ہے ان کی مثال نہیں ملے گی، قیامت تک۔ انصاری نے کہا لو بھائی میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو، ایک گھر میرا، یہ آدھا مال تمہارا آدھا میرا جی۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کے بھائی بنے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی 2 گھر ہیں، ایک تم لے لو، ایک میں میرے پاس، اور اتنا مال میرا ہے اتنا تمہارے پاس، اور میری 2 بیوی ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم نکاح کر لو۔ اللہ، لیکن وہ بھی ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے، بڑے غیور تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اللہ مبارک فرمائے، آپ کا گھر آپ کو مبارک، آپ کی بیوی آپ کو مبارک جی، آپ کا مال آپ کو مبارک، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو کہ کہاں جاتا ہے تاکہ میں کچھ خرید و فروخت کروں اور کچھ کما لوں۔ خالی ہاتھ مدینے آئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مالدار بنا دیا۔ کتنا بڑا مالدار؟ مدینے میں قحط پڑا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فلسطین سے ہر اونٹ پر زیتون، ستو، کھجور اور زیتون کا تیل اور اس زمانے کی جو کھجور کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ لاد کر مدینے بھیجی۔ مدینے جب وہ قافلہ پہنچا اونٹوں کا تو پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری اونٹ فلسطین میں تھا۔ 1500 کلومیٹر تک کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر اونٹ نہ ہو۔ 1500 کلومیٹر میں کتنے اونٹ آئے گے؟ اور وہ بھی اونٹ بھرے ہوئے مال و دولت سے۔ مدینے والوں کے لیے کیا کہ خوب کھاؤ خوب پیو جی، بالکل فقیر بن کر آئے تھے مکے سے،
اور پھر اللہ نے اتنا نوازا کہ فلسطین کہاں اور مدینہ کہاں. جب انہوں نے قافلہ بھیجا اونٹوں کا تو پہلا اونٹ مدینے میں تھا اور آخری اونٹ جو تھا وہ فلسطین میں تھا. اتنا لمبا کام. اللہ کو جب کسی کا دینا پسند آ جاتا ہے تو بہت کچھ ملتا ہے. 1 روپیہ بھی اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کسی کو دینے کی، اس کو حقیر نہ سمجھے میرے بھائی، اس کو ضرور دے دیں. جب دل میں آ جائے کہ کچھ دینا ہے تو فوراً دے دیں. بعد میں شیطان اکساتا ہے کہ نہیں دیا ابھی نہیں، بعد میں دیں گے تو کچھ زیادہ ہو جائے گا تو دیں گے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حاجی محمد علیہ الرحمہ، بھائی اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے تو فوراً پڑھ لو، اور اگر کسی کو خیرات کرنے کا جی چاہ رہا ہے تو فوراً کر دو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وسوسہ ڈالے شیطان کہ نہیں بعد میں دیں گے، تو بعد کے تو بعد ہی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے اعمال ہیں. دیکھیں یہ پورا مہینہ جو ہم پر گزر رہا ہے، اور ایسے بہت سارے مہینے گزر چکے ہیں. کسی پر جو ہے 30 مہینے، کسی پر 40 مہینے، کسی پر 50 مہینے، کسی پر 60، کسی پر 70. جی ہر سال ایک مہینہ آتا ہے میرے بھائیوں. یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کی. اور اتنی بڑی بات کہ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام منبر پر چل رہے ہیں، اور جب ایک سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، پھر دوسری پر رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین، پھر تیسری پر رکھتے ہیں پھر فرماتے ہیں آمین. صحابہ نے پوچھا کیا بات تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان مبارک پائے اور اس میں اپنے ایک والد کی یا والدہ کی دونوں کی خدمت کر کے مغفرت نہ کرا لے، اس شخص پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. یعنی والدین کی اتنی خدمت کرو کہ تم پر جنت واجب ہو جائے. آج یہی تو چیزیں میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جنت زیادہ ملتی ہے، روزہ رکھنے سے جنت زیادہ ملتی ہے. یقیناً یہ اپنے سلیبس ہے. اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ سب کے سب جو ہے جنت میں لے جانے والے ہیں. اس لیے آج کا یہ دن جو ہے اللہ نے ہم سب کے لیے انعام کے طور پر رکھا، اور اللہ نے آخری روزہ بھی عطا فرمایا. دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ایسے بہت سارے رمضان ہم سب کو عطا فرمائے، پوری امت کو عطا فرمائے. اور رمضان المبارک میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے جو رمضان کی ناقدری کی ہے، ہم نے رمضان میں صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھا، صحیح معنوں میں ہم نے عبادت نہیں کی، صحیح طور پر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اس پر ہمیں اللہ سے عاجز ہو کر دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے، اور پوری امت محمدیہ کے روزوں کو، نمازوں کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.